بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو اکثر محسوس ہوتا ہوگا کہ آپ کو اس دنیا میں کسی بھی چیز سے سکون نہیں مل رہا، بلکہ آپ کو یہ دنیا قیدخانہ لگتی ہوگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قیدخانہ ہے۔ وہ کون سی روحیں ہیں جو یہاں پہ بیزار رہتی ہیں، ان کو ہر چیز میں بیزاری نظر آتی ہے۔ کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے، کوئی ایسی دنیا کی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی خواہش نہیں ہے جس کو حاصل کر کے وہ مطمئن ہو جائے، کیونکہ ہر ایک خواہش، ہر ایک چیز کو زوال ہے، ہر رشتے کو زوال ہے۔ قرآن پاک میں ہے نا کہ یہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے۔ میں آپ کو جب اس دنیا میں موجود کسی بھی چیز سے آپ کو سکون نہیں ملنا تو پھر سکون کہاں ملنا ہے؟ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی ذات میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کہیں پہ سکون نہیں ملے گا۔ چلیں میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں۔ انسان کے دل میں بہت ساری خواہشات آتی ہیں۔ فار ایگزامپل کسی دنیاوی چیز کی خواہش کو لیتے ہیں کہ آپ نے گاڑی لینی ہے۔ آپ کے دل میں بہت عرصے یہ خواہش ہے۔ آپ جب یہ گاڑیوں کو دیکھتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں بڑی بڑی پیاری پیاری گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے، تو آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کے پاس بھی گاڑی ہو۔ چلیں آپ نے وہ گاڑی حاصل کر لی، اب آپ بھی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، تو پھر بس بات ختم، وہ ساری خواہش، وہ سارا شوق ختم۔ دنیا کی چیزوں کی مثال ایسے ہی ہے۔ آپ کسی بھی مثال کو لے لیں۔ چلیں دوسری مثال کی طرف چلتے ہیں۔ اب آپ کو کسی شخص سے محبت ہو گئی ہے اور آپ اس کے بغیر نہیں رہتے، روتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ دیکھیں محبت کا چکر یہ ہے کہ اگر آپ کو وہ شخص نہیں ملتا تو آپ مٹی ہو جاتے ہیں، اور آپ کو اگر وہ شخص مل جاتا ہے تو آپ اس شخص کو مٹی کر دیتے ہیں، کیونکہ جب کوئی چیز حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اس کی تمنا ختم ہو جاتی ہے، اور جب تمنا ختم ہو جاتی ہے تو اس سے وہ عشق اور محبت سب فضول لگنے لگ جاتا ہے۔ جیسے شام ہوتی ہے تو پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف جاتے ہیں، اسی طرح ہماری روحیں بھی اللہ کی طرف جا کر سکون حاصل کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں کہیں پہ بھی سکون نہیں ملتا۔ جو لذت ہوتی ہے نا کسی چیز کو پانے کی، یہ تب تک ہوتی ہے جب تک وہ چیز نہیں ملتی، لیکن ایک لذت ایسی ہے جو کہ لامحدود ہے۔ آپ اس طرح سوچیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنا ہے، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ جد و جہد ہے جس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے۔ یہ اینڈ لیس اینڈ ہے، اس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے، نو اینڈ۔ اگر آپ نے کسی بھی دنیاوی چیز کو حاصل کرنا ہے تو ایک نہ ایک دن وہ آپ کو مل جائے گی۔ اگر نہ بھی ملی تو آپ کی وہ خواہش آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی، لیکن جب آپ عشق الہی میں نکلتے ہیں نا تو آپ کی خواہش کم نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایسا راستہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ ایک ایسی جدوجہد ہے جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا عشق ہے، ایک ایسی شراب ہے جس سے کبھی انسان سیر نہیں ہوتا، کبھی وہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کا دل نہیں بھرتا۔ کبھی اس عشق میں انسان کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی، ہمیشہ انسان کی آنکھیں اللہ کو ڈھونڈتی رہتی ہیں، اللہ کی طرف میں۔ اور ایسی روحیں جو اللہ کے عشق میں نکل جاتی ہیں، ان کے لیے اس دنیا میں رہنا بالکل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جو میں نے شروع میں سنائی ہے کہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، فقیر کے لیے یہ دنیا ایک طلاق یافتہ بیوی ہے، یعنی کہ اس کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس کو اس میں کچھ حاصل نہیں ہو رہا، ہر چیز کی تمنا اس کے دل میں ختم ہو گئی ہے۔ اگر آپ کی بھی روح اسی راستے پہ چلنے لگ گئی ہے اور آپ کی بھی ہر چیز سے تمنا ختم ہو گئی ہے، آپ کو کسی چیز سے کوئی اس طرح کا سکون نہیں مل رہا کہ آپ ایک جگہ پہ پہنچ کے بس یہ میری منزل آ گئی ہے، تو پھر آپ کی روح کا سفر اللہ کی طرف شروع ہو گیا۔ آپ ایسے لوگوں سے ملیں جو اللہ کی باتیں کرتے ہوں، آپ ایسے چینلز کو سبسکرائب کریں، ایسی ویڈیوز دیکھیں جو اللہ کو ڈسکس کرتی ہوں، اللہ کا ذکر کرتی ہوں، اللہ کی پہچان کرواتی ہوں۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو ایک میسیج ہے، ایک ایسا میسیج ہے جو آپ کو عشق کے راہ پہ لگانے والا ہے۔ آپ عشق کے راہ پہ چلیں، آپ ناصر افتخار کو سنیں، آپ ڈاکٹر اختر رفیق کو سنیں، آپ فرقان قریشی کو سنیں، آپ ان لوگوں کو سنیں جو صرف اللہ کی بات کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں لگائی ہیں۔